کتے انسانوں سے اس قدر قریب ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ پالتو جانوروں کے مالکوں کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ 9 کروڑ پالتو کتے ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن ان میں سے 10,000 کتوں کو عمر رسیدگی کے عمل کے بارے میں ایک اسٹڈی کے لیے بھرتی کر رہی ہے۔ اس تحقیق کا مقصد پورے امریکہ میں کم عمر، بوڑھے، چھوٹے بڑے، ہر طرح کے کتوں کا ان کی تمام عمر کے لیے مطالعہ کرنا ہے۔ اس مطالعے کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ بائیولوجی اور ماحول کتوں میں ایک صحت مند بڑھاپے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ یونیورسٹی ٹیکساس A&M یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ انسانی ماحول میں رہنے والے پالتو کتوں میں عمر رسیدگی کے عمل کی تحقیق سے ہم کم وقت میں ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو انسانی صحت پر بھی صادق آتی ہیں، اور اس سے ہم پالتو کتوں کو بھی براہ راست فائدہ پہنچا سکیں گے، جو ایک جانوروں کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے میرے لیے انتہائی اہم ہے۔ کتوں اور انسانوں میں بوڑھے ہونے کا عمل بہت حد تک ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ان کی جینیاتی ساخت ایک دوسرے سے ملتی ہے اور انہیں ایک جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے پالتو جانوروں کے طور پر وہ انسانی ماحول میں رہتے ہیں۔ ریسرچرز ان لائف سٹائل کے عناصر کو دیکھیں گے جو انسانوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے جینیات اور میڈیکل ہسٹری کے علاوہ خوراک، ایکٹیویٹی لیول اور کتے کے رہنے کی جگہ۔ اس تحقیق کا ایک مقصد عمر رسیدگی کے عمل سے جڑی بیماریوں کی روک تھام بھی ہے۔ روایتی طور پر طبی شعبے میں ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کوئی بیمار نہیں پڑ جاتا اور پھر اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بیماری کے علاج کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم علامات کی شدت میں کمی کی۔ یہاں اصل گول یہ ہے کہ انسانوں اور کتوں دونوں کو بیمار پڑنے سے پہلے جتنا عرصہ ممکن ہو صحت مند رکھا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ عمر رسیدگی کے عمل سے براہ راست نمٹنے کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، بجائے اس کے کہ انفرادی بیماریوں کو اس وقت ٹارگٹ کیا جائے جب وہ ہو جائیں۔ اس تحقیق سے حاصل ہونے والا ڈیٹا سب سائنسدانوں کے لیے دستیاب ہوگا تاکہ انسانوں اور کتوں دونوں میں بڑھاپے کو بہتر بنانے کی ریسرچ کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔